امام علی مقام کی شان و عظمت قرآن میں موجود ہے، زبان رسول پہ موجود ہے، حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی بھی قرآن کے اندر طہارت حسین کی بات کر رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کے اندر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اہل بیت کی طہارت کی بات کی ہے، اور اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اہل بیت نبوت کو ہر قسم کی اعتقادی، عملی، اخلاقی ناپاکیوں اور برائیوں سے بالکل پاک اور منزہ فرما کر قلبی صفائی، اخلاقی ستھرائی اور تزکیہ ظاہر و باطن کا وہ اعلیٰ درجہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں، کسی اور کا خاصہ نہیں، اور اس فضیلت کی وجہ سے وہ سب سے ممتاز و فائق اور اعلیٰ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ درجہ دیا، وہ شان دی اور وہ مقام دیا، اور ان کا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ جس گھرانے کا ذکر قرآن کے اندر ہے، جس گھرانے کا ذکر عرش معلیٰ پہ ہوتا ہے، جس گھرانے کا ذکر رب جلیل روز جبرائیل کے سامنے کرتا ہے، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت پلید یزید کی، ہائے ہائے، ایک پل کی تھی، اور اسے وہ لمحہ جو ملا ہے اس کو تو اب روتا ہوگا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ یزید آیا تھا جور و جفا کر کے، ظلم و ستم کر کے، لعنتوں کے ڈھیر لے کے چلا گیا، قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، ذکر حسین ہوتا رہے گا۔ اس گھرانے کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا۔ ان کی پاکی خدا خود بیان کرتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت پاک کیا۔ قرآن تو اس وقت تھا جب کچھ بھی نہ تھا، اور محمد و آل محمد اس وقت تھے جب زمین و آسمان نہیں تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس زمانے سے پاک رکھا ہے، اور آپ کی وہ شان اور وہ عزت جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے، وہ نہ تو کوئی کم کر سکتا ہے۔ ہم ذکر کر کے، ذکر حسین کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ ان کی فضیلت، ان کا درجہ، ان کا مقام ہمارے ذکر کرنے نہ کرنے کے علاوہ ہی بلند ہے۔ ان کی محبت کا تذکرہ اور دعوت اور تعلیم قرآن دیتا ہے،
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قرآن نے ہمارے اوپر اہل بیت اطہار کی محبت واجب کر دی ہے۔